اب سنیے حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ جو روایت ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 گروہ کا ذکر کیا ہے، یہ خطیب بغدادی اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں. جو لوگ دنیا میں چغلی کرتے ہوں، چغلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات ادھر کرنا، اس سے سنا اس کو، اس سے سنا اس کو. 80% لوگ اس میں مبتلا. بھائی بھائی میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، ساس بہو کا اختلاف ہے، دیورانی جیٹھانی کا اختلاف ہے. اس میں بڑا عمل دخل چغلی کو ہے، ادھر کی بات ادھر. اچھا، یہ وہ گناہ ہے جن کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ لوگ ان کو گناہ سمجھتے بھی نہیں. آج کل لوگ گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ بھی جو سمجھتے ہیں، یعنی جو گناہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے دنیا میں، کس کو سمجھتے ہیں؟ شراب پینے کو، زنا کرنے کو، بدکاری کرنے کو. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں تو گناہ سمجھتے ہیں، خود کرتے وقت تو کوئی گناہ انہیں نہیں سمجھتے. ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے گناہ ہی ختم ہو. یہ حال ہے لوگوں، یہ کیفیت ہے. لیکن بہرحال جن کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے ان کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو اللہ رسول کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں ان کا ایمان کانپے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کو کھانا اچھا نہ لگے. یقین جانے، میں نے اس روایت کو بہت پہلے پڑھا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دنیا میں کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ سب سے گنہگار تو ہم لوگ ہیں. مثلا دنیا میں بھی غالب کا شعر یاد آیا کہ ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہو. یہ دنیا میں آ گئے، سارا فتنہ یہی ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا فتنہ. میں اکیلا اگر نہ آتا تو دنیا تو تھی، میرے نہ آنے سے کیا بنتا بگڑتا. لیکن اب آ ہی گئے ہیں تو اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرو. پھر آنا بھی بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ دنیا خالی نہیں. کسی شاعر نے اچھی بات بھی کہہ دی ہے نا کہ یہ دنیا خالی نہیں ہے، اس دنیا میں تو اللہ کے رسول بھی جلوہ گر ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بھی. ہم بھی کچھ اچھا کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے تو اپنا کام بھی بن جائے. تو پہلی بات جو روایت آ رہی ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو لوگ چغلی کرتے تھے دنیا میں، ادھر کی بات ادھر کرتے تھے، جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ بندر کی شکل میں اٹھیں گے. بندر نکلیں گے، وہ بندر ہوں گے. یہ جو دنیا کے بندر ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ تو اللہ نے ان کو بندر بنایا ہی ہے. لیکن چگل خور جو ہے نا، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر جو کرتے رہتے. دوستوں کا بھی سرکل دیکھیں، جو دوستوں کا سرکل بکھرتا ہے نا، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. بچے جو بچپنے سے آ کے بولتے ہیں نا ابا اس نے یہ کر دیا، امی اس نے وہ کر دیا، انہیں سمجھائیں کہ بیٹے ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے بیٹی. یہ بچپنے سے بچوں کو عادت پڑتی ہے. نقصان دیکھیں. دیکھیے اگر یہ کسی مولوی صاحب کا قول ہوتا یا کسی سیاسی لیڈر کا قول ہوتا تو ہم دائیں بائیں کر کے نکل جائے، چھوڑ یار یہ سب باتیں. لیکن یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ چگل خوروں کو ان کی قبر سے بشکل بندر اٹھایا جائے گا، بندر کی شکل میں اٹھایا جائے. توبہ کیے کل رات ہم نے، توبہ کیجیے اور ہر وقت توبہ کیجیے، ہر لمحہ توبہ کیجیے، بار بار توبہ کیجیے. پھر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے نمبر پر کچھ لوگ ہوں گے جو سور کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں اٹھیں، یعنی وہ انسانی شکل میں قبروں سے نہیں اٹھیں گے. دوسرے نمبر کا جو گروپ ہوگا وہ سور کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں اٹھے. ان کا کیا گناہ ہوگا؟ صحابہ تو لرز جاتے تھے نا، کیونکہ وہ جو حضور سے سنتے تھے ان کا ایمان تھا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی. حضور آپ نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا. اگر وہ کہہ دے کہ اونٹ
سوئی کے ناکے سے گزرے گا تو پھر گزر جائے گا. جس کی نگاہ اٹھنے پر قبلہ بدل جائے، اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے، جس کی نگاہ اس کی زبان اگر ہل جائے پھر کیا نہ ہو. تو اللہ کے سچے رسول ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کچھ لوگ سور کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. تو کیا وجہ ہوگی اس کی؟ وہ فرمایا وہ رشوت خور ہوں گے اور حرام مال کمانے والے. رشوت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا کوئی کام کرنا اور اس کام پر اجرت جو نہ بنتی ہو اس کو لے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو نوکری آپ دے رہے، لیکن نوکری دینے کے لیے کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ اس سے پیسہ لیں. تو اب کئی لوگ کھڑے ہوئے، 10 لوگ کھڑے ہوئے، ایک سے صلاحیت والے یا بے صلاحیت والے بھی، لیکن آپ اس کو لگا رہے جو آپ کو پیسہ دے رہے، یعنی صلاحیت کی بجائے آپ پیسہ لے کر، یہ رشوت ہے. اور سنیے یہ بھی، آقا فرماتے رشوت لینے والے پر بھی لعنت ہے اور رشوت دینے والے پہ بھی. اب کہیں تو رشوت دینا مجبوری ہو جاتی ہے، اس پر علماء سے آپ مشورہ کر لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، لیکن لینے اور دینے دونوں پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی. بلکہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ اب تو ہمارے شہر میں کچھ لوگ رشتوں کے لیے بھی رشوت لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو پنچایت کے لیے بھی رشوت لیتے ہیں. ایسا ہم نے سنا ہے. سب کی بات نہیں کرتا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ اگر پنچایت کے پہلے یا پنچایت کے بعد ایک پارٹی کا وعدہ ہو جائے تو پھر ظالم کی تعریفیں کی جاتی ہے اور مظلوم کو اور دبایا جاتا ہے. ہو رہا ہے. سب نہیں، میں سب کی بات کبھی نہیں کرتا، میں کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ بڑا ذمہ دار یہ محراب ہے، حضور کا محراب ہے. یہ منبر اور یہ محراب جو مسجد میں ہے یہ حضور کا ہے، اس لیے یہاں کھڑے ہونا بھی بڑی ذمہ داری کی. جس پہ حضور مسجد نبی میں بیٹھتے تھے وہی منبر رسول نہیں ہے. کائنات میں قیامت تک جہاں منبر سجے گا وہ سب منبر رسول، سارے منبر حضور کے قدموں کے نیچے. اور حضور علیہ السلام بہت دکھی رہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام بہت دکھی رہتے تھے. کہتے تھے میں اپنے منبر پر بندروں کو ناچتے دیکھ رہا ہوں. یعنی حضور کے منبروں پر ان محرابوں میں نااہل لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ پکتے رہیں گے، کہتے رہیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان میں نہ ہو جن کو بندر کہا گیا. اس لیے اللہ نہ ہمیں آپ کی پسند کی کہنے کی توفیق دے، نہ اپنی پسند کی کہنے کی توفیق. اللہ جب بھی زبان کھولنے کی توفیق دے تو اس کی اور اس کے محبوب کی پسند کی کہنے کی توفیق. جب اپنی خواہش سے رسول گفتگو نہیں کرتے، جب اپنی خواہش سے رسول گفتگو نہیں کرتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ منبر پر بیٹھ کر ہم اپنے خواہش کی گفتگو کریں. قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور جو کچھ کہتے وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی. اس لیے ہمیں بھی اپنی اللہ ہماری خواہشات کو ختم کر دے. ہم جو کہیں اللہ والی باتیں کہیں اور آپ بھی جو سنے وہ اللہ والی بات سنیں. تو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا جو حرام مال کھاتا ہے وہ سور کی شکل میں اٹھے گا. اب یہ حرام مال، کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی رات میں، یہ سود ہے یعنی بیاج ہے، حرام ہے. اس کے بعد جو جوا ہے، جوا جو لوگ کھیلتے یہ جوا بھی حرام، جوا بھی حرام.
پہلے لوگ جوا کھیلنے کے لیے جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے. اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنی آسانی ہو گئی اس حرام کام کے لیے بھی کہ کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے, کوئی کلکتے میں بیٹھا ہے, کوئی ادھر, سب مل کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جڑ کے جوا کھیلتے. یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضرت امام غزالی نے لکھا ہے, یا غالباً امام غزالی نے کہیں سے روایت بیان کی ہے, حدیث سے مرفوع نہ ہو, اس پر مجھے اطلاع نہیں ہو سکی, لیکن امام غزالی کی یہ بات بالکل یقینی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں جوا کھیلتا ہوگا قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون سے رنگا ہوا ہے, سور کے خون. اچھا, لوگ روزے کی حالت میں بھی جوا کھیلتے, وہ کیا کیا گیم نکل آئے. بچے تو بچے بڑے بھی سب اس کو جوئے کو کھیلتے رہتے ہیں, جوئے میں مبتلا رہتے ہیں. سوچے تو صحیح نا, آج ہم سور کے نام سے, سور کی شکل سے نفرت کرتے ہیں. جب سور کی شکل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پیر نیچے ہوں گے, جن کے پیر اوپر ہوں گے اور جن کا سر نیچے ہوگا, یعنی الٹے ہوں گے وہ, اور الٹے ان کو گھسیٹا جائے گا, اوپر پیر نیچے سر, اور ان کو گھسیٹ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا. آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہوں. رات میں نے کہا جو لوگ تھے انہیں پتا ہوگا کہ ابھی رمضان شریف میں سود کی لعنت چلے گی. چھوٹے موٹے دھندے والے مالداروں سے کہیں گے کہ 2 لاکھ دے دو تو ہم کاروبار کر کے عید کے بعد 2.5 لاکھ لوٹا دیتے, 1 لاکھ دے تو 1,10,000 لوٹا. علماء سے پوچھو کہ پارٹنرشپ کے کاروبار کا طریقہ کیا ہے. بڑی لعنت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خون اور پیپ کے دریا میں غوطہ لگا رہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے, تو کہا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ. ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن جب سود خور اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا جیسے ان پہ کسی نے جادو کر دیا, الگ کسی نے جادو نہیں کیا ہو. ایسے لگے گا جیسے ان پر آصف چھو لیا لیکن ان کو آصف نے نہیں چھوا ہوگا. ایسا لگے گا جیسے وہ پاگل ہے مگر وہ پاگل بھی نہیں ہوں گے. آقا فرماتے وہ سود خور لوگ, ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے ہوں گے, مٹکوں کی طرح بڑے, اس میں سانپ اور بچھو ہوں. ہمارے شہر کا حال بہت بدل گیا ہے. کل رات میں نے یہ بھی آپ سے کہا نا کہ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کس کے گھر جا کے دعوت کھائیں یا نہیں کھائیں, کس کی چائے پیے یا نہیں پیے. ہم کسی کو حقیر تو نہیں جانتے, کسی پہ شک تو نہیں کرتے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ہمارا لقمہ جتنا محتاط ہوگا عبادت میں ویسی لذت آئے گی. لقمے کے معاملے میں محتاط دیکھیے, جہاں نہیں پتا ہے پھر نہیں پتا ہے, جہاں پتا ہے محتاط ہو جائیے. کھانے پینے کے معاملے میں جس دن آپ اللہ کی رضا کے لیے محتاط ہو گئے ایمان کا مزہ آ جائے گا آپ کو, عبادتوں کا مزہ. مصلی پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو لگے گا ایسا کہ میں کسی دربار میں کھڑا ہوں اور کوئی میرے سامنے ہے اور میں کسی کے سامنے. واللہ العظیم آنکھیں بھیگ جائے گی آپ کی رکعتوں میں, سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کا نغمہ گنگناتے ہوئے. وہ لذت آئے گی آپ کو جو آپ کو شادی کے وقت خوشیاں نصیب نہیں ہوئی تھی, وہ خوشیاں آپ کو سبحان ربی الاعلی کہتے وقت نصیب. لقمہ درست کر کے دیکھیں, 99% لوگوں کے لقمے الا ماشاءاللہ درست نہیں. کوئی جھوٹ بول کے حرام کما رہا ہے, کوئی کسی سے قرضہ لے کے ہڑپ کر چکا ہے, دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی رشوت لے رہا ہے, کوئی ملاوٹ کر رہا ہے. غرض کہ دنیا اتنی چھا گئی ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کا خیال نہیں.